آج چیئرمین عمران خان کے خلاف پی ایم ایل این کے ایک ورکر نے پٹیشن فائل کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ان کو چیئرمین کے عہدے سے ہٹا دیا جائے، لیکن آج وہ پٹیشن انفرکچوس ہو گئی ہے۔ اس کو الیکشن کمیشن نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم ریکارڈ دیکھ کے اس کو ڈسپوز آف کر دیں گے کہ اب اس کو مزید چلانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نئے چیئرمین آ گئے ہیں۔ لیکن ایک بات واضح رہے کہ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ کسی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر اعتراض ہوا، اور وہ ہے پی ٹی آئی۔ جب ہواؤں کے رخ تبدیل ہو جائیں، جب مقتدر طبقے اور حلقے آپ کے اوپر ناراض ہو جائیں، جب پاکستان کی سب سے بڑی مقبول پارٹی پی ٹی آئی، جہاں 90% عوام آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اس کو آپ سیاسی میدان میں مقابلہ نہ کر سکیں تو پھر اس طرح کے ہیلے بہانوں سے، اس طرح کی ٹیکنیکلٹیز سے، اس طرح کے ناجائز اور سیاسی مقدمات بنا کر اس طرح کی الیکشن کمیشن کو اور اس طرح کے اداروں کو پھر استعمال کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، لیکن آج پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی اور اداروں کے عمران خان کے خلاف استعمال کی بدترین مثالیں قائم کی جا رہی ہیں۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ الیکشن کمیشن ہمارا سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے، لیکن انہوں نے بھی ایک جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے بطور ادارہ پی ٹی آئی اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف یہ سب سے بڑا فیصلہ دیا، جس میں انٹرا پارٹی الیکشنز اسی طرح جس طرح کے پی ایم ایل این کے ہوئے تھے، جس طرح پیپلز پارٹی کے ہوئے تھے، جس طرح جے یو آئی ایف کے ہوئے تھے، اسی طرح پی ٹی آئی کے الیکشنز کو غیر آئینی اور غیر قانونی ڈکلیئر کر کے واپس 20 دن کا ٹائم دے دیا، جو کہ شارٹ ٹائم تھا، اور ہمیں اپنے بلے کے نشان کو بچانے کے لیے، اس سازش سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم نے یہ والا آرڈر کیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس بھی ہماری وہ پٹیشن جو توشہ خانہ والا کیس ہے، اس کے اندر جو آرڈر تھا وہ آلریڈی ہو چکا ہے۔ ایک ہم نے درخواست فائل کی کہ اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا جائے، یعنی پہلے صرف سزا کی معطلی ہوئی تھی، ہم نے کہا اس آرڈر کو معطل کر دیا جائے جو کہ انہی گراؤنڈز پہ ہی ہونا ہے، اس کو بھی ریزرو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہم ان سازشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ انٹرم سیٹ اپ کے لیے ہم نئے چیئرمین کا انتخاب کرتے ہیں، تاکہ جو ہمارے خلاف سازشیں پنپ رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو بلے کے نشان سے محروم کر دیا جائے، ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں، تاکہ لوگوں تک ہمارا پیغام اور ہماری بات پہنچے۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جس ملک میں آئین نہیں ہوتا وہاں قانون بھی نہیں ہوتا، جہاں آئین اور قانون نہیں ہوتا وہاں بنیادی حقوق نہیں ہوتے، اور جہاں بنیادی حقوق نہیں ہوتے، آئین نہیں ہوتا، قانون نہیں ہوتا، وہاں جمہوریت بھی نہیں ہوا کرتی۔ آج یہ آئین اور قانون کی بالادستی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایکچولی ہم لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہیں۔ لوگوں کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ عوام اپنی مرضی سے اپنے نمائندے منتخب کریں، جن کو حق کے حکمرانی دیں وہ آ کر کے حکمران بنیں۔ اب اس وقت بھی سازشیں ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے 8 فروری کی دی ہوئی تاریخ الیکشن کمیشن کی طرف سے اور صدر پاکستان کی طرف سے اس کو ڈیلے کیا جائے، اور وہ ہیلے بہانے ہمارے تمام مقتدر طبقے اور حلقے، ہماری موجودہ حکومت اور پی ایم ایل این اس میں سر فہرست ہے۔ اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب آپ آج غیر آئینی حکومتیں بٹھائی ہوئی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ آپ آئیں اور مقابلہ کریں، فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ماحول بنائیں، جبر، ظلم اور بربریت ختم کریں۔ اس جبر اور ظلم کی فضا میں مجھے بتائیں کس کو آپ الیکشن لڑنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ آپ نے لوگوں کی چادر چار دیواری کی پامالی شروع کر دی ہے، لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کو ننگا کر کے تشدد کر کے مارا جاتا ہے، ان سے کنگز پارٹیاں میں شامل کرایا جاتا ہے، ان سے پارٹیاں تبدیل کرائی جاتی ہیں، اور 9 مئی کے واقعے کو بنیاد بنا کر
آپ نے اگر لندن پلان کے حصے کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، جو کل خان صاحب نے بھی بتا دیا کہ لندن پلان کیا تھا کہ عمران خان کو جیلوں میں ڈالنا ہے، پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل کرنا ہے اور اس کے ساتھ نواز شریف کے سارے مقدمات ختم کر کے ان کو لانا ہے۔ یہ تھے 3 نکات۔ مجھے بتائیں 9 مئی جس کی ہم 1 سے زائد مرتبہ مذمت کر چکے ہیں، مجھے بتائیں جو پولیٹیکل لیڈر ہے وہاں اندلیب عباس جس گاڑی میں جا رہی ہے، وہاں نان پولیٹیکل جو ہے ایک سوشل ایکٹیوسٹ خدیجہ شاہ وہ بھی اسی گاڑی میں جا رہی ہے، تو ایک نے پریس کانفرنس کر دی، وہ فرشتہ بن گئی، اور ایک ابھی تک 7 مہینے سے جیل میں پڑی سڑ رہی ہے۔ اس کے باوجود کہ تمام عدالتوں نے ان کو ضمانتیں کئی کیسز میں دے دی ہیں، اس کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا جا رہا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا تھا آئی جی پنجاب نے پہلے دن جو پریس کانفرنس کی تھی، سب سے زیادہ اس نے کہا سب سے بڑا مجرم ہے مراد راس، لیکن اس نے اگلے دن استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی، وہ فرشتہ بن گیا، وہ پوری دنیا میں گھوم رہا ہے۔ اور باقی تمام لوگ یاسمین راشد سمیت جو روک رہی ہے کہ آپ اندر نہیں جائیں گے، ان کو آپ نے مجرم بنا کے ملزم بنا کے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا، اس دوہرے معیار کو لوگ پہچان چکے ہیں۔ یہ ہے لندن پلان اور لندن ایگریمنٹ، جس کے نتیجے میں آج وہ ایگزیکیوشن ہو رہی ہے، لیکن آپ کو ماضی سے سبق سیکھنا پڑے گا۔ آج آپ کا نوجوان باشعور ہو چکا ہے، وہ اکثریت کو اقلیت میں تبدیل نہیں کرنے دے گا۔ آپ ووٹ ڈالیں پی ٹی آئی کو، وہ نکلے کسی اور پارٹی کا، یہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس کے لیے ہمارا نوجوان، ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز آج وہ اس سارے فراڈ اور ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں اور پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ اس ملک پہ ترس کھائیں۔ ملک کی نیشنل سیکورٹی ایٹ رسک ہو گئی ہے، 25 کروڑ عوام غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں، حالات ایسے نہج کو پہنچ گئے ہیں کہ آپ کا آج ایک عام آدمی اس کو روٹی کھانے کو نہیں مل رہی۔ عام آدمی کی پوزیشن یہ ہے کہ آج آپ کے ملک میں بجلی کا بل اگر دیں تو وہ بچوں کی فیس ہی ادا نہیں کر سکتے، بچوں کی فیس ادا کریں تو وہ گھر کا راشن پورا نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو سچویشن ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، سیاسی عدم استحکام ختم کرائیں، لوگوں کو موقع دیں تاکہ وہ عوام اپنے نمائندے منتخب کر سکیں۔ اس کے علاوہ کوئی حل آپ کے پاس نہیں ہے۔ سر، اسی انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف آج اکبر ایس بابر ایک پٹیشن لے کر آ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جلد بازی میں کروائے ہیں اور غیر آئینی ہیں۔ کیا واقعی آپ نے جلد بازی میں کروائے ہیں اور سب کو موقع دیا گیا کہ وہ اس بارے سے استدعا کریں؟ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، ان کو پورا موقع دیا گیا، سب لوگ اکٹھے ہوئے۔ اکبر ایس بابر صاحب ہمارے ورکر نہیں ہیں، ہمارے کارکن نہیں ہیں، ان کو بہت پہلے سے نکالا جا چکا ہے۔ ان سے بڑا اچھا سوال کیا گیا، ان کو کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو پچھلے 2 سال سے ہو رہا ہے، ان کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں پہ تشدد ہو رہا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، کوئی ایک آواز اٹھائیے آپ نے پی ٹی آئی کے لیے۔ آپ اگر پی ٹی آئی میں ہیں تو آپ نے زبردستی پی ٹی آئی کا بننا ہے۔ آپ پروسیڈنگز کرتے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، آپ کہتے ہو میں پی ٹی آئی کا ہوں اور اس کا الیکشن لڑنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو۔